ناظرین کرام، پانڈو کے بھٹیاں ضلع قصور پنجاب کے ایک باغ میں چند بچے کھیل رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر 7 سال کی عمر کا ایک بچہ ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، بچہ اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ بالآخر بچے کے والد نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ایک ایک سے پوچھتے جاتے کہ کیا تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے، مگر ہر کوئی یہی کہتا کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ آخرکار کسی نے بتایا کہ فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ ہے۔ جب باغ میں پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ ان کا کم سن بیٹا ہاتھ میں تسبیح پکڑے، آنکھیں بند کیے، دوسرے بچوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہے اور والہانہ انداز میں زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہا ہے کہ لوکاں دا جپ مالیاں تے بابے دا جپ مال، ساری عمرہ مالا پھیری اک نہ کتھا وال، یعنی لوگوں کا مال کھاتے رہے اور جو کچھ اللہ نے دیا وہ بھی خود کھا لیا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ اسی حالت میں ساری عمر تسبیح پھیرتے رہے مگر بال برابر بھی نیکی نہ کما سکے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے محروم رہے۔ والد ماجد نے جب یہ عارفانہ کلام سنا تو وہیں کھڑے کھڑے جھومنا شروع کر دیا۔ بچہ دنیا سے بے خبر ہو کر بار بار یہ شعر پڑھتا رہا۔ والد ماجد کی وارفتگی بھی بڑھتی رہی۔ یک لخت بچہ خاموش ہو گیا تو والد کو یوں محسوس ہوا کہ وہ اب تک کسی سحر کے زیر اثر تھے اور بچے کے خاموش ہوتے ہی اس سے آزاد ہو گئے۔ پھر آگے بڑھ کر بچے کو گود میں اٹھایا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے گھر کی جانب بڑھنے لگے۔ ناظرین کرام، عارفانہ کلام کہنے والا یہ بچہ پنجاب کا عظیم صوفی شاعر، مشہور ولی کامل، تاجدار قصور حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو شریعت کا دامن تھام کر راہ طریقت پر چلے اور ولایت کے اعلیٰ درجے تک پہنچے۔ عمدۃ الواصلین، سید العاشقین، زبدۃ العارفین، حضرت بابا بلے شاہ سید محمد عبداللہ گیلانی قادری شتاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ 1061 ہجری بامطابق 1675 عیسوی میں اچ شریف ضلع بہاولپور پنجاب میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام سید عبداللہ تھا، لیکن بابا بلے شاہ کے نام سے عالمگیر شہرت پائی۔ آپ قادری شتاری بزرگ تھے۔ آپ کا شجرہ نسب 14 واسطوں سے محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد میں سے ایک بلند پایا بزرگ غوث وقت حضرت سید محمد غوث بندگی گیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ 887 ہجری میں حلب سے ہجرت کر کے اچ شریف میں آباد ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سید سخی شاہ محمد درویش گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند پایا عالم، پر اثر خطیب، درویش صفت اور سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ نے ابھی زندگی کی چھٹی بہار میں قدم رکھا تھا کہ انہوں نے اچ شریف سے نقل مکانی فرما کر ملک وال ضلع ساہیوال پنجاب میں سکونت اختیار کر لی اور مقامی مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ پھر کچھ عرصہ بعد اہل پانڈوکے کے پرزور اصرار پر پانڈوکے منتقل ہو گئے اور مسجد کی امامت کے علاوہ درس و تدریس اور رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا، جس کی وجہ سے گرد و نواح کے لوگ بھی آپ کے ظاہری و باطنی فیوز و برکات سے مستفیض ہونے لگے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دینی تعلیم کا آغاز والد ماجد کی سرپرستی میں قرآن مجید سے کیا۔ اس کے علاوہ فارسی کی مروجہ کتب بھی والد ماجد سے پڑھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ذرا سی توجہ سے پورے اسباق زبانی یاد کر کے سنا دیا کرتے تھے۔ والد ماجد نے جب آپ کی ذہانت و فطانت اور علمی شوق ملاحظہ فرمایا تو درس نظامی کی تکمیل کے لیے قصور شہر کا انتخاب کیا۔ قصور ان دنوں ان اطراف میں اسلامی علوم و فنون کا مرکز سمجھا جاتا تھا، جہاں دور دراز سے تشنگان علم آ کر اپنی پیاس بجھاتے اور علوم دینیاں حاصل کرتے تھے۔ اس وقت بلند پایا عالم صاحب فضل و کمال حضرت علامہ خواجہ غلام مرتضیٰ صدیقی قصوری رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل کا شہرہ سورج کی کرنوں کی طرح چہار سو پھیلا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت سید بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دن رات ایک کر کے
حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ قصوری سے علوم عقلیہ و نقلیہ کی تکمیل کے ساتھ ساتھ عربی، فارسی اور ہندی زبان پر بھی دسترس حاصل کی، اور یوں والد ماجد کی آرزوؤں اور تمناؤں کو عملی جامہ پہنایا۔ ایک مرتبہ والد ماجد نے آپ سے پوچھا کہ علم حاصل کرنے کے بعد تم خود کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، ذہن پرسکون ہے۔ والد ماجد نے دوبارہ پوچھا، اور دل کی کیا حالت ہے؟ آپ نے عرض کیا، اضطراب، بے چینی اور بے سکونی کی کیفیت طاری ہے، اور اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر پوچھا، استاد محترم سے اس کا علاج معلوم نہیں کیا؟ آپ نے عرض کیا، انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارے دل کا علاج کسی روحانی طبیب کے پاس ہے جس کا پتہ میں نہیں جانتا۔ پھر والد ماجد نے ایک وظیفہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ اسے پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا۔ حضرت بابا بلے شاہ نے والد محترم کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی تشنگی کو دور کرنے کے لیے رہبر کامل اور مرشد صادق کی تلاش جاری رکھی۔ ایک دن اسی خیال میں گم ہو کر جنگل کی راہ لی۔ تلاش مرشد میں پھرتے پھراتے دوپہر ہو گئی۔ تیز دھوپ کی وجہ سے بیری کے درخت کے نیچے آرام کرنے کی غرض سے لیٹے تو آنکھ لگ گئی۔ خواب میں ہیرے موتیوں سے ایک آراستہ تخت آسمان سے زمین کی جانب اترتا دکھائی دیا، جس پر ایک پروقار نورانی صورت والے بزرگ جلوہ گر تھے۔ یہ بزرگ آپ کے آباء و اجداد میں سے 5ویں پشت کے حضرت سید عبدالحکیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب تخت زمین پر اترا تو جد امجد حضرت سید عبدالحکیم شاہ نے فرمایا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ نے خواب ہی میں دودھ کا بھرا ہوا ایک پیالہ پیش کر دیا، جس میں سے انہوں نے تھوڑا سا نوش فرمایا اور باقی دودھ آپ کو لوٹاتے ہوئے مشفقانہ لہجے میں فرمایا کہ یہ دودھ پی لو، میرے پاس یہ امانت تھی جو تم تک پہنچا دی ہے۔ باقی حصہ حضرت حافظ شاہ محمد عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، جو عنقریب تمہیں مل جائے گا۔ اس خواب سے بیدار ہو کر حضرت بابا بلے شاہ پر خوشی کی وجہ سے بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ دیوانہ وار بھاگتے ہوئے والد ماجد کی خدمت میں پہنچے اور اپنا خواب بیان کیا تو والد واجد نے بلا تاخیر مرکز الاولیاء لاہور میں مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ حافظ شاہ ابو المعارف محمد عنایت قادری شتاری کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی اور چند نصیحتیں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، بزرگوں کی بارگاہ میں نہایت ادب و احترام اور عقیدت کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے، دل کو تکبر اور غرور کی آلائش سے پاک کرنا چاہیے۔ پیر و مرشد جو کچھ ارشاد فرمائیں اسے غور سے سن کر اپنے دل میں جگہ دینا اور سامان حیات سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو جانا۔ جب بابا بلے شاہ مرکز الاولیاء لاہور پہنچے تو اس وقت حضرت علامہ شاہ محمد عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ بھاٹی دروازے میں واقع اونچی مسجد کے پیش امام تھے اور ظہر یا عصر کی نماز کے بعد درس دیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عام لوگوں کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے اس درس میں فقہی مسائل یعنی نماز، روزے، وضو، غسل اور واعظ و نصیحت وغیرہ کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تصوف کے اسرار و رموز پر کبھی گفتگو نہ فرماتے اور نہ ہی سخت ریاضت اور مجاہدہ کی تلقین فرماتے۔ اگر کوئی اس بارے میں سوال کر بیٹھتا تو صاف صاف ارشاد فرماتے کہ عام مسلمانوں کے لیے اسی میں عافیت ہے کہ وہ فرائض و واجبات کی پابندی کریں، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور درود و پاک اور استغفار کی کثرت کریں۔ یہی ان کا وظیفہ ہے اور یہی ان کے لیے ریاضت و مجاہدہ ہے۔ حضرت علامہ شاہ محمد عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ درس کے بعد اپنی خانقاہ میں تشریف لے جاتے، جہاں علماء و صلحاء اور راہ سلوک پر چلنے والے آپ کے منتظر ہوتے۔ یہاں آپ کا انداز درس بدل جاتا، شریعت اور طریقت کے موضوع پر عالمانہ گفتگو ہوتی، مریدوں کی روحانی تربیت کی جاتی اور انہیں اسرار و رموز سے آگاہ کیا جاتا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب حضرت علامہ شاہ محمد عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تو انہوں نے کڑی شرائط کے ساتھ
آپ کو اپنے مریدوں کی صف میں شامل کر لیا، پھر کچھ عرصہ زیر نگرانی تربیت فرماتے رہے۔ اس کے بعد دریائے چناب کے کنارے جھنگ سیال کے صحراؤں میں چلے جانے کا حکم ارشاد فرمایا، تاکہ عبادت و ریاضت کے ذریعے نفسانی خواہشات اور نمود و نمائش کے حجابات دور کر کے دل کی دنیا کو محبت الہی سے آباد کر سکیں۔ اور چند ارشادات فرمائے کہ اے عبداللہ، اپنے نفس کو عادی بناؤ، کبھی بھوک کا تو کبھی پیاس کا، کبھی تیز دھوپ کا تو کبھی سخت سردی کا۔ یاد رکھو، ایثار، صبر، قناعت اور توکل تصوف کی عمارت کے 4 ستون ہیں۔ اگر ایک ستون بھی کمزور رہ جائے تو عمارت میں مضبوطی نہیں آ پاتی، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ بے شک ہم سب عالم اسباب میں سانس لے رہے ہیں، مگر مسبب الاسباب اسی کی ذات پاک ہے۔ غیر کی گلیوں میں زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ بندہ حبیب کے کوچے میں مر جائے۔ اللہ تعالیٰ تم پر منزل شوق آسان فرمائے۔ حضرت بابا بلے شاہ پیر و مرشد کی ہدایت پر جھنگ تشریف لے آئے اور دریائے چناب کے کنارے ایک چٹان کے سہارے بانسوں کو کھڑا کر کے ٹاٹ کی بوری لپیٹ کر گھاس پھونس کی ایک شکستہ جھونپڑی بنا کر اپنی دنیا آباد کر لی، جہاں آپ کئی سال تک سخت ریاضتوں اور مجاہدوں میں مصروف رہے۔ گرم ہواؤں کے تھپیڑے ہوں یا سرد ہواؤں کے جھونکے، سیلاب ہو یا آندھی و طوفان، آپ موسم کی ہر سختی کو مسکرا کر برداشت کرتے۔ آشیانہ بکھر جاتا تو تنکا تنکا جمع کر کے دوبارہ بنا لیتے۔ آپ دن رات عبادت و ریاضت میں مستغرق رہتے۔ سخت مجاہدات اور موسم کی سختیوں نے آپ کے رنگ کو جھلس کر رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا سرخ و سفید رنگ سیاہی مائل ہو چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عموماً جنگلی پھلوں پر گزر بسر کرتے، اور جب یہ موسم بھی گزر جاتا تو درختوں کے پتے کھا کر شکم کی آگ بجھاتے۔ رفتہ رفتہ آس پاس کے علاقوں میں آپ کی برکتوں کا ظہور ہونے لگا، لوگوں کے مسائل حل ہونے لگے، غربت و مفلسی دور ہونے لگی، کھیتوں میں پیداوار زیادہ ہوئی، کھلیانوں میں غلے کے انبار لگ گئے، بے روزگاروں کو روزگار کے مواقع ملنے لگے۔ اس تبدیلی کو ہر ایک نے محسوس کیا اور خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کا اظہار کیا۔ آہستہ آہستہ یہ راز کھلنے لگا کہ دریا کے کنارے ایک ہستی دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر ذکر و عبادت میں مصروف رہتی ہے۔ چنانچہ ایک کسان مکئی کی روٹی اور ساگ لے کر حاضر خدمت ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سامان غیب تصور کیا اور تناول فرمانا شروع کیا، مگر ایک روٹی کھا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ کسان یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور عرض گزار ہوا کہ شاید آپ کو کھانا پسند نہیں آیا، کہ اس لیے آپ نے ہاتھ روک لیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری مکئی کی روٹی اور ساگ بادشاہوں کے عمدہ کھانوں سے بھی زیادہ لذیذ ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت فرمائے۔ اس واقعے کے بعد قرب و جوار کے دوسرے کسان بھی آپ کے لیے اپنے اپنے گھروں سے کھانا لانے لگے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک روٹی سے زیادہ ہرگز نہ کھاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تنہائی کے عادی نہ تھے، اس لیے آغاز سفر میں پیر و مرشد، والدین اور دوست احباب کی بہت یاد آتی تھی۔ کبھی کبھی شدت کرب سے بے قرار ہو کر مرشد نگر مرکز الاولیاء لاہور کی طرف رخ کرتے اور غائبانہ طور پر پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے کہ یا سیدی، مجھے سب کچھ گوارا ہے مگر آپ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی، دل درد میں مبتلا رہتا ہے تو نظر شربت دید کی طلبگار رہتی ہے، اگر اجازت ہو تو حاضری کی سعادت پا کر اپنے درد دل کا سامان کر لوں اور آنکھوں کی پیاس بجھا لوں۔ جس دن بھی بارگاہ مرشد میں یہ فریاد ہوتی، اسی دن پیر و مرشد حضرت علامہ شاہ محمد عنایت قادری خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرماتے، یاد رکھو، سختی کے بعد آسانی اور جدائی کے بعد ملاپ ہوتا ہے۔ ابھی تم نے سختیاں کہاں برداشت کی ہیں کہ آسانیاں ڈھونڈ رہے ہو؟ ابھی تم آتش فراق میں کب جلے ہو کہ راحت وصال مانگ رہے ہو؟ پہلے خاک تو ہو جاؤ، پھر کوچائے یار کی آرزو کرنا۔ پیر و مرشد کی ہدایت پا کر حضرت بابا بلے شاہ اداس تو ہو جاتے، مگر یہ احساس آپ کو لذت سے سرشار کر دیتا کہ پیر و مرشد میرے حال سے بے خبر نہیں ہیں۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سید سخی شاہ محمد گیلانی ایک مرتبہ آپ سے ملنے آئے۔ آپ سے اہل علاقہ کی محبت دیکھی تو بہت خوش ہوئے۔ پھر فکر آمیز لہجے میں انفرادی کوشش کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ بیٹا، تم اپنی ان کامیابیوں پر خوش نہ ہو جانا۔ وہ زمانہ یاد کرو جب تم ایک خوش رنگ پھول تھے مگر خوشبو سے خالی تھے۔ جس شاخ پر تم کھلے تھے مرشد کریم نے اس کی آبیاری کی، پھر رب عز و جل نے تم پر کرم فرمایا اور تم مہکنے لگے۔ میں نے ایسے کئی پھول دیکھے ہیں جو شدید محنت و ریاضت کے باوجود زندگی بھر خوشبو سے محروم رہے۔ پھر اگلے دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد بیٹے کو اپنی دعاؤں سے سرفراز فرمایا اور پانڈو کے ضلع قصور روانہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جمال نامی ایک حافظ صاحب حاضر ہوئے اور آپ کے دست اقدس پر مرید ہونے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ کچھ دن ٹھہر جاؤ کہ نہ جانے تمہارے مقدر میں کیا لکھا ہے، اور بعد میں اس سلسلے میں با اختیار نہیں ہوں۔ اگر پیر و مرشد نے توجہ فرمائی تو تم بامراد ٹھہرو گے۔ یہ سنتے ہی حافظ جمال پر نا امیدی کے گہرے بادل چھا گئے، مگر رحمت الہی نے ڈھارس بندھائی۔ چنانچہ روزانہ تہجد کی نماز ادا کر کے بڑے پرسوز لہجے میں دعا کرتے کہ اے زمین و آسمان کے مالک، تو نے اپنے کلام کی روشنی سے میرے سینے کو منور فرمایا، اب اسی روشنی کے صدقے مجھے مرشد کامل عطا فرما۔ دعا مانگتے مانگتے حافظ جمال کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو جاتے۔ روزانہ کئی بار حضرت بابا بلے شاہ کے چہرہ مبارکہ کی طرف نظر اٹھاتے کہ شاید لاہور سے ان کی درخواست کی منظوری آ گئی ہو، مگر حضرت بابا بلے شاہ کو خاموش دیکھ کر امیدوں پر اوس پڑ جاتی اور دل بجھ سا جاتا۔ چنانچہ دل ہی دل میں مخاطب ہو کر کہتے کہ جمال، تو اس قابل نہیں کہ حضرت شاہ عنایت کی مجلس معرفت میں شریک ہو سکے۔ اپنے گھر لوٹ جا کہ شاید تیری قسمت میں یہ سعادت نہیں ہے۔ پھر خود ہی ان خیالات کو جھٹک دیتے اور کہتے کہ جمال، تو یہاں سے اٹھ کر اور کہاں جائے گا؟ اس جھونپڑی سے نکل کر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، یہیں پڑا رہ، شاید وہ آفتاب معرفت کسی دن تجھ پر مہربان ہو جائے اور تیرے دل کی تاریکیاں دور کر دے۔ اسی ذہنی کشمکش کے شکار رہے یہاں تک کہ 1 ماہ گزر گیا۔ بالآخر دل و دماغ دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا کہ بس اب حضرت بابا بلے شاہ کی خدمت میں ساری زندگی گزار دینا چاہیے، شرف بیعت حاصل ہو یا نہ ہو، اس اعزاز سے سدا محرومی رہے۔ اسی روز حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں پیر و مرشد شاہ عنایت قادری کو یہ فرماتے سنا کہ حافظ جمال کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل کر لو کہ اب وہ ایک در کا پابند ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ضرور ہوتے ہیں، جہاں اچھے لوگ ہوں وہاں برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ جب حضرت بابا بلے شاہ کی عبادت و ریاضت اور ولایت کا شہرہ ہونے لگا تو چند بد باطن بھی پیدا ہو گئے، جنہوں نے آپ کو ڈھونگی اور بناوٹی پیر ثابت کرنے کے لیے ایک بڑے تھال میں 2 ریشمی جوڑے، چند لذیذ کھانے اور چاندی کے 100 سکے رکھے اور آپ کی جھونپڑی کے قریب پہنچ گئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے کچھ دیر انتظار کیا۔ جب آپ نے سلام پھیرا اور ان سے یہاں آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے چرب زبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اس حقیر نذرانے کو قبول فرما لیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی۔ حضرت بابا بلے شاہ نے بڑے شیریں لہجے میں فرمایا کہ میں تو دنیا کو بہت پیچھے چھوڑ آیا ہوں اور آپ لوگ اسی دنیا کو سجا کر پھر میرے سامنے لے آئے۔ میں جس کی خاطر اس ویرانے میں آ پڑا ہوں وہی میری ضرورتوں کا کفیل ہے۔ اگر آپ لوگ ارد گرد نظر دوڑائیں تو بستی میں کئی ایسے ضرورت مند نکل آئیں گے جنہیں ان چیزوں کی حاجت ہوگی، لہٰذا ان کا خیال رکھیں اور میرے پاس سے یہ سب چیزیں لے جائیں۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ نماز کی نیت پڑھ لی اور ادا کرنا شروع کر دی۔ وہ لوگ کھڑے رہے اور کہ ایک مرتبہ پھر کوشش کریں گے، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ حضرت بابا بلے شاہ نے پہلی ہی رکعت میں اتنا طویل قیام کیا کہ وہ لوگ کھڑے کھڑے اکتا گئے۔ آخر کار اپنا سا منہ لے کر رہ گئے اور واپس لوٹ آئے۔ چند دن بعد ایک صاحب عمدہ کھانا لے کر حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے اسے قبول فرما لیا۔
یہ دیکھ کر کسی نے عرض کیا کہ حضور فلاں دن آپ نے عمدہ کھانا قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور آج قبول کر لیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ یکایک حضرت بابا بلے شاہ کے چہرہ رنگت میں بدل گیا اور آپ نے نہایت پرجلال لہجے میں فرمایا کہ میں ان لوگوں کی نیتوں کو دیکھ رہا تھا، ان لوگوں کی نیتیں درست نہیں تھیں۔ کیا وہ لوگ مجھے بے خبر سمجھتے تھے؟ میں ہرگز بے خبر نہیں ہوں۔ حضرت شاہ عنایت قادری کا غلام بھلا کیسے بے خبر رہ سکتا ہے؟ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد سے دور رہتے ہوئے 6 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی مرشد کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سخت مجاہدوں اور ریاضتوں میں مشغول رہے۔ جب پیر و مرشد حضرت شاہ عنایت قادری نے ملاحظہ فرمایا کہ اب مرید صادق کو خلوت نشینی کی ضرورت نہیں، تو حکم فرمایا کہ لاہور واپس آ جائیں۔ جب حضرت بابا بلے شاہ مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عجب حالت تھی کہ دل بے قابو ہو چکا تھا اور آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری تھا۔ مرشد کریم پر نگاہ پڑتے ہی بے تابانہ قدموں سے لپٹ گئے، یہاں تک کہ ہوش ہی جاتا رہا۔ بس زبان پر یہی کلمات جاری تھے کہ یا مرشد، آپ نے مجھے اپنے آپ سے دور کیوں کیا؟ اور مرشد کریم اپنے مرید صادق کے سر پر ہاتھ پھیرتے جاتے اور تالیف قلب کے لیے فرماتے جاتے کہ ان میں سے بہت سے قریب رہ کر بھی دور ہیں اور تم دور رہ کر بھی بہت زیادہ قریب ہو۔ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ تقریباً 1 سال بعد حضرت بابا بلے شاہ پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لاہور سے والدین کے پاس پانڈو کے تشریف لے آئے۔ والد ماجد حضرت سید سخی شاہ محمد گیلانی کا چھوٹا سا مدرسہ اب علمی اور روحانی مرکز کی صورت اختیار کر چکا تھا، جس میں گاؤں کے چودھری پانڈو نے ہر طرح کا تعاون کیا تھا۔ جوں ہی چودھری پانڈو کا انتقال ہوا، اس کی اولاد نے مدرسہ کی مالی معاونت ترک کر دی اور سخت گیر رویہ اپناتے ہوئے ذاتی ملازم سمجھنا شروع کر دیا، مگر والد ماجد نے ہمت نہ ہاری اور مدرسہ کا نظام بخوبی چلاتے رہے۔ کچھ عرصہ بعد آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا اور پھر یکے بعد دیگرے والدہ ماجدہ اور 2 چھوٹی ہمشیراؤں نے عالم جاویدانی کا سفر اختیار کیا، تو رشتہ داروں میں اب صرف بڑی ہمشیرہ حیات تھیں۔ آپ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ کچھ عرصہ قبل ہنستا بستا گھرانہ ماتم کدہ بن گیا۔ اداسی کے بادلوں نے آپ پر گہرا سایہ کر دیا۔ پیر و مرشد حضرت علامہ شاہ محمد عنایت قادری تعزیت کے لیے تشریف لائے تو دل کو ڈھارس ہوئی اور عرض گزار ہوئے کہ یا مرشدی، اب یہاں دل نہیں لگتا، مجھے اپنے ساتھ لاہور لے چلیے۔ پیر و مرشد نے شفقت بھرے لہجے میں فرمایا، ابھی یہیں رہو، یہاں تمہاری ضرورت ہے۔ مشہور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا تو پنجاب میں سکھوں نے آزادی اور خود مختاری کا نعرہ لگاتے ہوئے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے۔ اتفاقاً اسی قوم کا ایک فرد پانڈوکے کے قریب گزرا تو گاؤں والوں نے اسے پکڑ لیا اور خوب مارا۔ حضرت بابا بلے شاہ نے بیچ بچاؤ کروا کر اس کی جان چھڑوائی۔ گاؤں کے چودھریوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو سخت برہم ہوئے اور چند گنڈوں اور اوباشوں کو لے کر آپ کی رہائش گاہ پر حملہ کر کے اسے سخت نقصان پہنچایا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شدید زخمی کر دیا۔ چنانچہ آپ اپنی بڑی ہمشیرہ کو لے کر وہاں سے نکل آئے۔ پھر گاؤں کے بڑے بوڑھوں نے چودھریوں کو سمجھایا کہ اللہ کے ایک ولی کو تم نے ستایا ہے، کہیں تم پر کوئی بڑی مصیبت نہ آن پڑے۔ چنانچہ وہ سب حضرت بابا بلے شاہ کو منانے آئے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جانے سے انکار کر دیا، جسے انہوں نے اپنی بے عزتی سمجھا اور آپ کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ یہ دیکھ کر آپ کو جلال آ گیا اور زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو گئے کہ اجڑ گیا پانڈو کے، نگر گیا سدھار۔ جب انہوں نے یہ کلمات سنے تو ناکام و نامراد لوٹ گئے۔ اس بدتمیزی اور گستاخی کی سزا انہیں یوں ملی کہ جب غیر مسلم اپنی قوم کے پاس پہنچا اور انہیں پوری صورتحال سے آگاہ کیا تو قہر خداوندی بن کر وہ پانڈوکے پر حملہ آور ہوئے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، نیز چودھریوں کو قتل کر کے ان کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا۔ پانڈوکے سے رخصت ہونے کے بعد
آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ عنایت قادری کے پاس لاہور تشریف لے آئے۔ پھر کچھ عرصہ بعد آپ کو قصور شہر جانے کا حکم ہوا۔ چونکہ آپ نے اپنا دور طالب علمی وہاں گزارا تھا، اس لیے آپ وہاں کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ چنانچہ آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے کہ شہر قصور میں نیک کام کرنے والے اور سخاوت سے کام لینے والے نہ ہونے کے برابر ہیں، اور وہاں ملکی قانون بھی نافذ نہیں، مگر پھر بھی مجھے قصور جانا ہے، کیونکہ میرے مرشد کا یہی حکم ہے۔ اس سفر میں آپ کے ہمراہ بڑی ہمشیرہ اور دو خاص مرید حضرت سلطان احمد مستانہ اور حضرت حافظ جمال بھی تھے۔ قصور آ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے استاد گرامی حضرت علامہ خواجہ غلام مرتضیٰ صدیقی قصوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور دعائیں لیں۔ پھر شہر کی گنجان آبادی میں ٹھہرنے کے بجائے کچھ دور ایک تالاب کے کنارے رہنا پسند فرمایا۔ ابتدا میں آپ کو اہل قصور کی جانب سے پس و پیش اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر جب ان پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ آپ پیغام توحید و رسالت کو عشق و محبت کے روپ میں ڈھال کر بھولی بھٹکی مخلوق خدا کو در رسول کا غلام بنانا اور انہیں عشق رسول کا جام پلانا چاہتے ہیں، تو ان کی تمام مخالفت محبت اور الفت میں بدل گئی۔ رفتہ رفتہ آپ کی بزرگی اور ولایت کے چرچے عام ہو گئے۔ شہرت اور مقبولیت کا یہ عالم ہو گیا کہ لوگ دور دور سے آ کر آپ کے گرد پروانہ وار جمع ہونے لگے۔ جو حاجت مند در اقدس پر پہنچ جاتا دامن مراد بھر کر لے جاتا۔ برسوں کا بیمار آتا تو آپ کے دم کیے ہوئے ایک گھونٹ پانی سے شفا یاب ہو جاتا۔ دکھ درد اور تکلیف کا مارا آتا تو سکھ چین لے کر لوٹتا۔ پریشان حال آتا تو خوش باش ہو کر جاتا۔ اور جو شریف زادیاں اپنی غربت کی وجہ سے ماں باپ کے کاندھوں کا بوجھ بنی ہوئی تھیں، وہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے لگی۔ مقامی و غیر مقامی لوگوں کی قطاریں لگ جاتیں۔ لوگوں کی آمد و رفت کے پیش نظر آپ نے لنگر کا سلسلہ جاری کر دیا۔ چنانچہ بھوک اور بے روزگاری کے ستائے ہوئے لوگوں کو بھی پیٹ بھر روٹی ملنے لگی۔ آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی تربیت بھی فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم مولانا حافظ غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے اور ان کی خدمت کو عین سعادت سمجھتے تھے۔ ایک بار استاد محترم کی صاحبزادی کا نکاح ہوا تو استاد محترم نے آپ کو مہمانوں کی خدمت پر مامور کیا۔ ایک شاگرد کی حیثیت سے آپ نے جملہ انتظامات میں نہایت اخلاص اور تندہی سے حصہ لیا۔ اتفاق سے اسی دن پیر و مرشد حضرت علامہ شاہ عنایت قادری کے بھتیجے اور خاص الخاص مرید حضرت مولانا ظہور محمد بھی تشریف لائے۔ آپ نے ان سے مختصر ملاقات کی اور ایک خادم کی ذمہ داری لگائی کہ حضرت کی خدمت اور خیر خواہی میں کسی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے، اور مہمانوں سے فارغ ہو کر خود حاضر ہونے کا کہہ کر رخصت ہو گئے۔ جب آپ مہمانوں اور دیگر انتظامی معاملات سے فارغ ہوئے تو رات کافی بیت چکی تھی۔ آپ اسی خیال سے کہ حضرت مولانا ظہور محمد کے پاس نہ گئے کہ وہ آرام فرما رہے ہوں گے اور میری وجہ سے کہیں ان کی نیند میں خلل نہ آ جائے، لیکن دوسری طرف حضرت مولانا ظہور محمد بےتابی سے آپ کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی۔ پھر صبح تڑکے ہی لاہور روانہ ہو گئے اور مرشد کریم کی بارگاہ میں پورا ماجرا کہہ کر سنایا، اور حضرت بابا بلے شاہ کے انداز بے رخی اور اپنے خاص الخاص مرید کی بے قدری کا سن کر حضرت علامہ شاہ عنایت قادری کے چہرہ مبارک پر ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے، اور فرمایا کہ ہم نے آج سے بلے شاہ کی کیاریوں سے اپنا پانی روک لیا ہے۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ حضرت بابا بلے شاہ کے لیے قیامت برپا ہو گئی۔ جوں ہی مرشد کریم نے اپنی نظر کرم پھیری تو آپ کے دل پر چھریاں چل گئیں، سر پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، دم بھر میں کیا سے کیا ہو گیا، ہوش رہا نہ جوش، بہار خزاں میں بدل گئی اور اندھیرے ہر طرف پھیل گئے اور خوشی غم میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت بابا بلے شاہ نے آستانے کا انتظام اپنے مرید خاص حضرت سلطان احمد مستانہ کے سپرد کیا اور لاہور تشریف لے آئے۔ بارگاہ مرشد میں حاضری چاہی، مگر یہ کیا، آپ کو تو آنے سے روک دیا گیا، کوئی سنوائی نہ ہوئی
اور آپ کی جان پر بنائی۔ جدائی اور پشیمانی کی حالت نے تڑپا کر رکھ دیا، چین لٹ گیا، قرار مٹ گیا۔ مگر پیر و مرشد نے مرید صادق کو ابھی آزمانا تھا، آزمائش کی بھٹی میں تپا کر کندن بنانا مقصد تھا، جبکہ مرید صادق کی بس یہی چاہت تھی کہ کسی طرح مرشد راضی ہو جائیں، میری غلطی کو معاف کر دیں۔ اسی حالت میں دروازے پر کھڑے رہتے، دیار مرشد کی خاک چھانتے رہتے، نہ دن کا خیال اور نہ رات کا۔ آنے والا ہر لمحہ جدائی کے زخم کو مزید گہرا کرتا جاتا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات جانتے تھے کہ دادا پیر وارث فیضان محمدی حضرت علامہ سید محمد رضا شاہ قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کا زمانہ قریب ہے اور پیر و مرشد کی عرس پر ضرور حاضری ہوتی ہے۔ چنانچہ جب عرس مبارک شروع ہوا اور حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو حضرت بابا بلے شاہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر راہ میں کھڑے ہو گئے اور جھوم جھوم کر دیوانہ وار نہایت پرسوز آواز میں اشعار پڑھنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں بلا کا درد تھا، اشعار میں کلیجے کو چھلنی کر دینے والی پکار تھی۔ جب مرشد کریم حضرت شاہ عنایت قادری کے مبارک کانوں میں سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی آواز پہنچی اور حضرت بابا بلے شاہ کو اس دردناک حالت میں دیکھا تو دل پسج گیا، اور مرید صادق کو پہچان تو گئے تھے، لہٰذا دل جوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم بلے شاہ ہو۔ مرید صادق حضرت بابا بلے شاہ کی بس یہی آرزو تھی کہ کسی طرح مرشد کریم میری جانب توجہ فرما لیں، چنانچہ بے اختیار پیر و مرشد کے قدموں میں آ گرے اور عرض کرنے لگی کہ یا مرشدی، میں بلا نہیں، بھلا ہاں، یعنی میں بھولا ہوا ہوں۔ مرشد کریم نے مرید صادق کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور کمال عنایت و شفقت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر تو رحمت کا بند چشمہ دوبارہ پھوٹ نکلا، سوکھی کیاریوں کو پھر سے پانی مل گیا۔ حضرت بابا بلے شاہ کی زندگی گلے گلزار ہو گئی، لطف و سرور کے رنگ برنگے پھولوں سے مہک اٹھی۔ اب مرید کامل فنا فی الشیخ کے مرتبے پر فائز ہو چکا تھا۔ جب حضرت بابا بلے شاہ محبت شیخ میں درجہ کمال کو پہنچ کر فنا فی الشیخ کے مقام پر فائز ہو گئے تو پیر و مرشد حضرت شاہ عنایت قادری نے آپ کو بارگاہ رسالت میں پیش کرنے سے پہلے فرمایا کہ جب تک کسی کی آنکھیں نور نبی سے منور نہ ہوں تو نور الہی کے جلوے نہیں دیکھ سکتا۔ جس طرح نور مرشد کے بغیر نور نبی کا دیکھنا ممکن نہیں، اسی طرح نور نبی کے بغیر نور الہی دیکھنے کے لیے نور نبی کی عینک ضروری ہے۔ نبی کی معرفت کے بغیر معرفت الہی حاصل نہیں ہو سکتی۔ مالک حقیقی تک رسائی کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ کوئی بھی سالک راہ سلوک کی منزل نہیں پا سکتا جب تک کہ اس در کا بھکاری نہ بن جائے۔ اس کے بعد پیر و مرشد نے حضرت بابا بلے شاہ کے کان میں کچھ خاص کلمات ارشاد فرمائے، جس سے حضرت بابا بلے شاہ کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ بھڑک اٹھی، رواں دواں دریائے محبت رسول میں ڈوب گیا۔ پھر پیر و مرشد نے لباس و بدن کو معطر رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے درود و سلام کی کثرت کا وظیفہ عطا فرمایا کہ یہی عشاق کا محبوب وظیفہ ہے۔ جب حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول کی کٹھن اور دشوار گزار منزلوں کو طے کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بارگاہ رسالت سے یاوری اور رہنمائی فرمائی گئی کہ حضرت بابا بلے شاہ کی دل کی آنکھیں منور ہو گئیں اور ذات حقیقی سے ہمیشہ کے لیے نہ ٹوٹنے والا ربط و تعلق پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں حضرت بابا بلے شاہ عشق الہی میں مستغرق رہنے لگے۔ آپ کے اشعار میں محبت الہی کا رنگ عیاں ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ شکل و صورت کے اعتبار سے خوبرو اور خوش شکل تھے۔ سنت کے مطابق سر اقدس پر زلفیں ہوا کرتی تھیں، آنکھیں گول گول اور موٹی تھیں جو دیکھنے والوں کو بھلی معلوم ہوتیں، جبکہ چہرے کے نقوش تیکھے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی سجا رکھی تھی جو بہت گھنی تھی، جس کی وجہ سے چہرے پر ایک روب و دبدبا نظر آتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ڈھیلا ڈھالا کرتا پہنتے اور ساتھ ہی تہبند باندھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی شادی نہ کی اور پوری زندگی تنہا گزار دی۔
آپ رحمتullah علیہ کے مرید خاص حضرت سلطان احمد مستانہ کا وصال پیر و مرشد کی حیات مبارکہ میں ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت بابا بلے شاہ ان کے بیٹے سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی سجادہ نشینی کا اعزاز آج بھی انہی کی اولاد میں چلا آ رہا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام معرفت اور عشق حقیقی سے بھرپور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام روحانی منازل کے حصول کا ذریعہ اور پہلا سبب شریعت محمدی کو ہی قرار دیا ہے اور اس پر عمل کو لازمی جانا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ شریعت ساڈی دائی یہ، طریقت ساڈی مائی یہ، اگوں حق حقیقت آئی یہ، اتے معرفتوں کچھ پایا ہے۔ یعنی شریعت ہماری ظاہری ضرورت ہے اور طریقت ہماری اصل حاجت ہے۔ انہی دو کے ذریعے حقیقت و معرفت تک رسائی ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا مصدقہ دیوان تو کہیں نہیں ملتا، البتہ آپ کے کلام کے کئی مرتب نسخے موجود ہیں، جن میں چند کے نام یہ ہیں: کافیاں حضرت بابا بلے شاہ، گنجینہ معرفت، کافیاں میاں بلے شاہ، قانون عشق اور کلیات بلے شاہ۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں پانڈوکے میں سخت قحط آن پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا کہ میرے آستانے کی زمین پر مٹی ڈال کر اسے اونچا کر دیں اور ایک چبوترا بنا دیں، فی کس 2 آنے کے حساب سے سب کو اجرت ملے گی۔ چنانچہ ارد گرد کے لوگ مٹی ڈالنے کے لیے آنے لگے۔ روزانہ شام کو جب کام پورا کر لیتے تو آپ اپنے جائے نماز کے نیچے سے رقم نکال نکال کر ہر ایک کے ہاتھ پر رکھ دیتے۔ اس صورتحال کو جب 2 مزدوروں نے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، یقیناً اس جائے نماز کے نیچے بہت بڑا خزانہ دفن ہے۔ پھر رات کو کھدائی کر کے خزانہ نکالنے کا منصوبہ بنا کر چلے آئے۔ جب رات نے تاریکی کی چادر اوڑھ لی اور 400 سناٹا ہو گیا تو وہی دونوں مزدور آئے اور جائے نماز ہٹا کر زمین کھودنا شروع کر دی۔ کافی دیر تک کھودتے رہے لیکن خزانہ تو درکنار، پھوٹی کوڑی بھی ہاتھ نہ آئی۔ مجبوراً مٹی واپس گڑھے میں ڈالی اور جگہ ہموار کر کے جائے نماز بچھا دی تاکہ بھید نہ کھل سکے، اور اگلے دن دوسرے مزدوروں کے ساتھ مل کر پہلے کی طرح کام میں مشغول ہو گئے۔ اور جب شام ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں مزدوروں سے فرمایا کہ تمہیں آج کی مزدوری سب سے آخر میں دی جائے گی۔ جب وہ دونوں مزدور آخر میں اپنی مزدوری لینے آئے تو آپ نے دونوں کو 4 آنے ادا کیے۔ یہ دیکھ کر دیگر مزدور عرض کرنے لگے، حضور ہمیں تو آپ نے 2 آنے اجرت ادا فرمائی جبکہ انہیں 4 آنے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے صرف دن میں کام کیا ہے جبکہ یہ دونوں رات کو بھی کام کرتے رہے ہیں۔ اس پر وہ دونوں مزدور بڑے شرمسار ہوئے اور آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال با کمال 1181 ہجری میں ہوا اور قصور شہر میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال اگست کی 25، 26 اور 27 تاریخ کو منعقد ہوتا ہے، جہاں ملک کے کونے کونے سے عقیدت مند اپنی عقیدت کے پھول چڑھانے جوق در جوق آتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔